انسانی زندگی کا معاملہ بڑا عجیب اور حیران کن ہے۔ انسان یہاں جیتا ہے تو ایسے جیسے اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے یہ کبھی دنیا میں تھا ہی نہیں۔ آج کل کے اس ماحول میں ایک بڑی عجیب چیز دیکھ رہا ہوں، اس پر حیرانی بھی ہے اور پریشانی بھی، کہ اموات بہت کثرت سے ہو رہی ہیں، علماء بھی اٹھ رہے ہیں، نیک لوگ بھی دنیا سے جا رہے ہیں۔ صرف جون کے اس مہینے میں 20 علماء اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ وہ جو روشن مینار تھے، ہدایت کے علم بردار تھے، جن کو دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی تھی، جن کی ملاقات سے دلوں میں ایمان کے سوتے پھوٹتے تھے، جنہوں نے پوری زندگی قال اللہ اور قال الرسول کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اور دوسری چیز میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ علماء کے ساتھ ساتھ وہ جو علماء سے محبت کرنے والے تھے، علماء سے پیار کرنے والے تھے، علماء کے پاس بیٹھنے والے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو جنتوں میں جمع فرما دے۔ تیسری حیران کن چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان سب موتوں کے باوجود ہم لوگ ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہماری دوپہریں، ہماری راتیں، ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں، ہماری لڑائیاں، ہمارے جھگڑے، ہمارے فسادات، ہمارے معاملات، سارے کے سارے معمولات جوں کہ توں ہیں۔ نہ دل نرم ہوئے ہیں کہ نرم ہو کے اپنی موت کو یاد کر لیں، نہ آنکھوں میں آنسو آئے ہیں کہ کچھ گناہوں سے توبہ ہی کر لیں۔ انسان بڑا عجیب واقع ہوا ہے۔ چھوٹے سے ایک کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اور اس کے خوف سے ہزاروں لوگوں نے ماسک پہن لیے، مردوں نے اپنے چہرے چھپا لیے، لیکن موت اور آخرت کی فکر سے عورتیں تو تاحال بھی پردے سے غافل ہی نظر آئیں۔ وہ 10-20 بھی ایسی نظر نہیں آئیں جنہوں نے موتوں کو یاد کر کے پردہ ہی شروع کر دیا۔ آئیے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے جس میں آپ سے پوچھا گیا من اکیس الناس ومن احزم الناس، تمام بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، سب سے زیادہ کانشیس، ذمہ دار، محتاط کون ہے؟ فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے۔ وقتاً فوقتاً اپنے دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، آخرت کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہمیں مل جل کے موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے نہیں
کہ ہمارے اوپر خوف طاری ہو، اس لیے کہ ہم اس کی تیاری کر کے، منصوبہ بندی کر کے اپنی آخرت کو بہتر کر سکیں۔ جناب عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور ہے، ان سے پہلے سلف صالحین کا دور ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے موت کو یاد کرتے، ہماری ہچکیاں بندھ جاتی، جب ہم اس مجلس سے اٹھتے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا جیسے ماں فوت ہوئی ہے یا باپ فوت ہوا ہے اور ابھی ہم اس کا جنازہ اٹھا ہے۔ سب سے پہلا مطلب موت کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ نیکی کرتے ہوئے ہم موت کو یاد کریں، خیر کی طرف بڑھتے ہوئے ہم موت کو یاد کریں، نماز پڑھتے ہوئے ہم موت کو یاد کریں، سجدہ کرتے ہوئے ہم موت کو یاد کریں، صدقہ و خیرات کرتے ہوئے ہم موت کو یاد کریں، ماں کے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے ہم موت کو یاد کریں، باپ کی محبتیں شفقتیں سمیٹتے ہوئے ہم موت کو یاد کریں، بہنوں سے عزیزوں سے معاملات کرتے ہوئے ہم موت کو یاد کریں۔ جب انسان نیکی کرتے ہوئے اپنی موت کو یاد کرے گا، اس کی نیکی میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی صلاۃ مودع، جب نماز پڑھو، نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو یہ سوچ کے کھڑے ہوا کرو کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ لاہور شہر ہے، وسن پورہ کا علاقہ ہے، وہاں فجر کی نماز میں ایک نمازی سجدے میں جاتے، علماء سے محبت کرنے والے اچھے تاجر سجدے میں گئے، سجدے کی حالت میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ بھی اسی مسجد کے نمازی تھے۔ جب یہ منظر دیکھا، نہ جانے کس درد دل سے آ اٹھی اور صدا بلند کی، اللہ کیسی قابل رشک موت ہے، جب ان کی موت کا وقت آیا ان کو بھی اللہ نے سجدے کی حالت میں موت دی۔ تو سب سے پہلا موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خیر بھلائی نیکی کا کام کرتے ہوئے موت کو یاد کریں تاکہ اس نیکی اور بھلائی میں حسن پیدا ہو جائے۔ نیکی اور موت کا یہ بھی تعلق ہے کہ آپ کو نیکی کے جس کام کا موقع ملے آپ کوشش کریں کہ میں فوری کر لوں، سوچتے نہ رہ جائیں، ہاتھ پہ ہاتھ ملتے نہ رہ جائیں، اس نیکی کو کر گزریں۔ جتنی آپ میں استطاعت ہے، جتنی آپ میں گنجائش، جتنی آپ میں ہمت اور کیپیسٹی ہے، اس نیکی کو کر گزریں، یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نیکی کو لکھوائے بغیر میری موت واقع ہو جائے۔ بہت سارے سلف صالحین کہا کرتے تھے، اللہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں، لیکن میں نے ایک نیک کام شروع کیا ہوا ہے، اللہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں وہ نیک کام پورا کر لوں، پھر میری موت آ جائے، مجھے کوئی فکر نہیں۔